کربلا کی جنگ کا انجام دیکھیے، بے گھر یزید ہو گیا، گھر گھر حسین ہے۔ جب بھی محرم کی بات ہوتی ہے تو سب سے پہلے ذکر کربلا کیا جاتا ہے۔ تاریخ اسلام میں کربلا کی جنگ اس وقت کا شاہی وارث یزید کے فوج کے ساتھ ہوئی تھی۔ ظلم، ناانصافی، بربرتا کے خلاف حضرت حسین ہزاروں کی تعداد والے فوج کے سامنے جنگ لڑتے ہوئے اپنے 72 ساتھیوں کے ساتھ شہید ہو گئے تھے۔ مذہب اسلام کے آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے نے برائی میں شامل یزید کی حکومت سے سمجھوتا نہیں کیا تھا۔ یزید کے ہاتھوں میں ہاتھ دینے کے بجائے حق کی خاطر جنگ کے میدان میں اپنا سر دینا بہتر سمجھا۔ کربلا کی جنگ رہتی دنیا کے لیے یہ پیغام ہے کہ ایک طرف یزید کی برائی تھی، جھوٹ تھا، ناانصافی تھی، ظلم تھا، جبر اور گناہ تھا، وہیں دوسری طرف حضرت حسین کا حق تھا، انصاف تھا، سچائی تھی، ایمانداری تھی، نیکی تھی، بھلائی تھی۔ اب اجالے اور اندھیرے میں یہ طے کرنا ہوگا کہ کون کدھر ہے۔ زمانہ کب یہ سمجھا تھا شب عاشور سے پہلے چراغوں کو بجھانے سے اجالا اور ہوتا ہے۔ انہی باتوں کو لے کر شرگھاٹی کے رمنا محلہ لودھی شہید، شمالی محلہ حمزہ پور میں ذکر شہادت کربلا کا انعقاد کیا گیا، جس میں کئی نامور علماء اور نعت خواں نے میدان کربلا کی واقعات کو پیش کیا اور کہا کہ حضرت حسین نے اپنے نانا جان کے دین کو بچانے کے لیے اپنا پورا کنبہ لٹا دیا تھا، اور ہم ان کے ماننے والے حسینی کو یہ سمجھنا ہوگا کہ توحید، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور دین کے تمام احکام اور تقاضے کو ہم کتنا پورا کر رہے ہیں، اور ہماری زندگی دین اسلام کے مطابق کتنی گزر رہی ہے۔ اس موقع پر مولانا ثاقب امام، مولانا حامد رضا، مولانا جلال احمد رضوی، سید شبیر حسن فردوسی، مولانا نعمان اختر فائق الجمالی، مولانا محبوب عالم مصباحی کے علاوہ نعت خواں ابو شمہا گیاوی، وقار تابش جمالی، شبیر رضا، محمد عاقب طاہر، افضان وفا، فیصل رضا، عبد الرحمن فہد، محمد کامران رضا اور وارث علی خان نے اپنی منفرد انداز میں نعت اور منقبت پیش کیا۔ اس موقع پر بڑی تعداد میں لوگ ذکر شہادت میں موجود تھے۔ عمران علی، بہار آج کل۔ محرم کا مہینہ جو ہے یہ خاص کیوں ہے؟ اس تعلق سے کیا کہیں گے ہمارے ویورز کو؟ دیکھیے، سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ محرم الحرام کا مہینہ اسلامک سال کے حساب سے یہ اسلام کا پہلا مہینہ ہے، اور اس مہینے کی عظمت کئی بنیاد پر ہے۔ ایک روایت میں یہ ہے کہ حضرت عمر کی شہادت بھی 1 محرم کو ہوئی۔ 10 محرم کی اتنی فضیلتیں آئی ہیں، سرکار نے فرمایا کہ روزے بھی رکھنے چاہیے اس مہینے میں، اس لیے بھی اس کی فضیلت ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک کئی عظیم پیغمبروں کی تاریخ بھی ماہ محرم الحرام سے ملتی ہے، مگر اس وقت پوری دنیا ماہ محرم الحرام کو حضور محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نواسے کی شہادت کے مہینے سے یاد کرتی ہے۔ اور امام حسین کی عظمت اس لیے دلوں پر نقش ہے کہ کربلا میں امام حسین نے یوں تو ظاہر میں اسلام کی حفاظت کی خاطر اپنے تن من دھن اور اپنے پورے خاندان اور اپنے کنبے کی قربانی دی، مگر یہ حقیقت ہے اور فیکٹ یہ ہے کہ اسلام کے نام پر قربانی دینے والے امام حسین نے پوری انسانیت کو بچانے کی خاطر اپنی قربانی دی ہے۔ جہاں صبر ہے وہاں امام حسین ہے، جہاں شکر ہے وہاں امام حسین ہے، جہاں باطل سے لڑنے کا حوصلہ ہے وہاں امام حسین ہے، جہاں ظلم کے مقابلے میں سچائی کا اعلان ہے وہاں امام حسین ہے، اور جہاں سچائی ہوگی، جہاں صبر ہوگا، جہاں شکر ہوگا، جہاں ظالم سے ٹکرانے کا حوصلہ ہوگا، جہاں فرعون کو اس کی اوقات بتانے کا ہنر ہوگا، وہیں انسانیت مسکراتی ہے۔ اس لیے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ امام حسین کی شہادت کے پیچھے جو پوری تاریخ ہے وہ انسانیت کو
کامیاب کرنے کی تاریخ ہے، ظلم کو توڑنے کی تاریخ ہے اور انصاف کے پرچم کو لہرانے کی تاریخ ہے۔ اس لیے ماہ محرم الحرام کو ہم اسی طور پر مناتے ہیں کہ امام حسین آپ کا ذکر کرتے ہیں تاکہ ہمیں سچائی سمجھ میں آئے، انصاف سمجھ میں آئے، محبت سمجھ میں آئے، انسانیت کی سربلندی کا سبق سمجھ میں آئے۔ سر اسی میں ایک سوال جوڑتے ہیں کہ جو کربلا کی شہادت ہے حضرت امام حسین کی، تو اس شہادت پوری دنیا کے لیے کیسا پیغام ہے، کیا پیغام ہے؟ اس شہادت کے ذریعے کس طرح کا پیغام پوری دنیا میں جاتا ہے؟ میری جو بھی آپ سے پہلے گفتگو ہوئی اسی گفتگو سے آپ اس سوال کو جوڑ دیں گے تو جواب واضح ہو جائے گا کہ شہادت کا صرف اور صرف ایک مقصد ہے کہ حقانیت کی خاطر سر بھی دینا پڑے تو دیجیے، ظلم کے مقابل میں کنبہ بھی لٹانا پڑے تو لٹائیے، مگر ظالم کے آگے کبھی اپنا سر جھکا کر جینا نہیں چاہیے، اس لیے کہ ظلم بہرحال ظلم ہے، ایک دن اس کو مرنا ہے، سچائی سچائی ہے، ایک دن اس کو جیتنا اور جینا ہے۔ یزید اور یزید کا پورا لشکر ظلم کے ساتھ تھا، آخر نتیجہ آج نہ یزید ہے، نہ یزید کا خاندان ہے، نہ یزید کا لشکر ہے، نہ یزید کا قلعہ ہے، نہ یزید کی حکومت ہے، مگر سچائی کی خاطر یزید کے ظلم سے ٹکرانے والے امام حسین کا سب کچھ لٹ گیا، مگر آج پوری دنیا میں امام حسین ہے، امام حسین کا خاندان ہے، ان کی روحانی اولادیں بھی ہیں، ان کی جسمانی اولادیں بھی ہیں، اور جدھر بھی دیکھیے جہاں جہاں بھی سچائی کی آواز اٹھے گی حقیقت میں امام حسین کی شہادت کا نتیجہ ہوگا کہ یہ سچائی کی آواز نہیں بلکہ امام حسین کی شہادت کی آواز ہے۔ بہت شکریہ سر، ہم سے بات چیت۔ شکریہ شکریہ، ہم آپ کے لیے بھی شکر گزار ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ آپ کے آج کل نیوز کو خوب اللہ ترقی دے، انسانیت کے کام آئے، اور ہندوستان میرا وطن ہے، اس وطن کی ترقی میں آپ کا پورا یوگدان شامل رہے۔ بہت شکریہ سر۔ یہ جو ذکر شہادت ہے جی اس طرح کے جو پروگرام منعقد کیے جاتے ہیں، جی تو اس کے تعلق سے کیا کہیں گے؟ کیا مقصد ہوتا ہے؟ کس طرح کی باتیں عوام میں یا لوگوں میں پہنچائی جاتی ہے اس کے ذریعے سے؟ بات اصل یہ ہے کہ امام عالی مقام کی شہادت کا تذکرہ ہم لوگ کرتے ہیں، اور جو حضرت کی سیرت ہے، جو آل رسول کی سیرت ہے، نواس رسول کی سیرت ہے، اس سیرت کے لیے ہم قوم کی طرف خطاب کرتے ہیں کہ آپ ان کی سیرت پہ عمل کریں، نماز کی پابندی، روزے کی پابندی اور نیک کام کرنے کے لیے آپ قدم اٹھائیں، غلط چیزوں میں آپ قدم نہ اٹھائیں، اور اسی بنیاد پر کربلا میں امام حسین نے اپنی گردن کو دیا ہے، اپنے بیٹے کی گردن کو دیا ہے، اپنے بھتیجے کی گردن کو دیا ہے، اپنے چچیرے بھائی کی گردن کو دیا ہے۔ گویا 72 افراد جو کربلا میں شہادت پائے ہیں، اسی حق کی لڑائی کی بنیاد پر انہوں نے گردن پیش کیا ہے۔ اسی کی تبلیغ ہم لوگ کرتے ہیں کہ امام حسین کی سیرت پہ آپ عمل کیجئے، برائیوں سے بچیے، نیکی کی طرف آپ قدم بڑھائیے۔ یہی سارے پیغام ہے جو امام عالی مقام کربلا میں تشریف لائے تھے، اور ہم لوگ ان کے شیدائی ہیں، ہم لوگ ان کے فدائی ہیں، اور ہم لوگ ان کے غلام ہیں۔ اس لیے ہم دین حق کی تبلیغ کرتے ہیں اور لوگوں کو راہ راست پر لانے کی دعوت دیتے ہیں۔